بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جو پہلا خط ہمیں ملا ہے رینالہ خرد سے محترمہ مہر النساء صاحبہ کا، وہ یہ پوچھتی ہیں کہ جو حاملہ خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس سے ولادت آسان ہو جاتی ہے، اسی طرح سورہ یوسف پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ آنے والا بچہ جو ہے خوبصورت ہو۔ تو اس میں کوئی ہمارے پاس صحیح حدیث یا کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں وضاحت کر دیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمیں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ ایسی خواتین کو قرآن کریم کی مخصوص صورتیں پڑھنے جس سے بچے کی ذہانت اور خوبصورتی پر مثبت اثر پڑتا ہو۔ اگر کچھ اس بات کا دعویٰ بنا کسی دلیل کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ صرف تجربے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تحقیقی مطالعہ وہی معتبر ہوتا ہے جو تحقیقی اصولوں کے مطابق ہوں، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو شامل کیا جائے، سلسلہ وار مراحل متعین کیے جائیں، پھر اسباب و نتائج جمع کرنے کے لیے معیار مقرر کیے جائیں، اور ان تمام چیزوں پر مشتمل تحقیقی مطالعے کے لیے متعدد سال چاہیے۔ اس کے لیے ایک آدھ عوامی تقریر سے فائدہ نہیں ہوتا کہ جس میں ایسے نتائج بیان کیے جائیں جو خیالی محسوس ہوتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں سچ یا جھوٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بات یقینی طور پر حتمی ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا خیر و برکت کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو بھی چاہت رکھیں یا اپنی اولاد کے لیے پسند کریں اسے قرآن کریم سے منسوب کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے قرآن کریم میں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ وہی ذات ہے جو رحموں میں تمہارے جیسے چاہے صورت بناتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت یا بدصورت، سیاہ یا سفید، طول یا پست قد، صحیح سلامت یا معذور وغیرہ کی حالت میں پیدا کرے تو یہ اس کی مرضی پر مبنی ہے۔ تو ہم اس بارے میں یہی کہیں گے کہ ایسی خواتین قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کریں اور سنیں، کیونکہ طبی رپورٹوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچے کے اوپر بیرونی آواز سے اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گی تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو خیر و برکت حاصل ہوگی، لیکن اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کیسی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ان کو ملے گی۔ دوسرا خط یہ ہے کہ لیا سے شان زیب صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاہدے سے پہلے خرید و فروخت کے پختہ وعدے کی صورت میں مؤخر ادائیگی کے ساتھ بیع معجل جائز ہے تو پھر قرض سے بیع حرام ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ ادھار چیز کی ادھار سے بیع بالاجماع حرام ہے، اور تمام ائمہ اکرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے کہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ قرض سے بیع جائز نہیں ہے، اور اسی طرح جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا، یعنی اس سے قرض سے بیع مراد لی ہے۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، جیسے کہ تمام علماء کا یہی فیصلہ ہے، اور حکمت یہ ہے اگر قرض اسی پہلے قرض خواہ کو بیچا جا رہا ہے تو یہ عام طور پر سود کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی اور کو قرض کا فروخت کیا جا رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ سود کا باعث بن جائے، یا پھر جوئے کی شکل اختیار کر لے، یا ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا ہوگا جس کا وہ ضامن نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیع الکالے بالکالے سے مراد قرض کے بدلے بیع ہے۔ تاہم اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی ٹھیک ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک زید نامی شخص پر قرض ہوا تو اپنا قرض کسی کو مزید قرض کے عوض فروخت کر دے، یا پھر قرض خواہ کو ہی فروخت کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، اور اس طرح پھر وہ تقابض یعنی کوئی چیز قبضے میں نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر جو فروخت کردہ چیز ہے اور جو قیمت ہے تو ربوی اشیاء میں سے ہو تو یہ لین دین جائز ہوگا، بشرطے کہ مجلس بیع میں ہی بائع اور مشتری قبضہ کر لیں۔ اگر ایک ہی جنس ہو تو ہم وزن بھی ہونا لازمی ہے، لیکن اگر جنس الگ الگ ہو تو ہم وزن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اسی مجلس میں ہی پھر اس کو قبضہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درہم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور دیناروں میں قیمت وصول کر لیتے ہیں، یا دیناروں میں فروخت کرتے ہیں درہم وصول کر لیتے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی قیمت کے لحاظ سے وصول کرو، اور بائع اور مشتری کے درمیان جدائی ہو تو تم دونوں کے درمیان کچھ بھی باقی نہ ہو۔ تو لیکن اگر کوئی شخص ادھار چیز خرید کر کسی اور شخص کو نقد یا ادھار قبضہ کرنے کے بعد فروخت کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک وقت مقررہ تک ادھار خرید و فروخت کرو تو اسے لکھ لو۔ لیکن ادھار چیز خرید کر اسی دکاندار کو کم قیمت میں فروخت کریں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع العینہ ہے اور سود کے ذرائع میں شامل ہے، تو اسی لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور اس طرح کی حکمت اور صورتوں کی تفصیل جو ہے وہ مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ادھار بیع کس وقت جائز ہے؟ ادھار بیع اس وقت جائز ہے جب بیع موجود ہو، بائع کی ملکیت میں ہو، تو یہ حاضر چیز کو ادھار قیمت کے عوض فروخت کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مطلوبہ چیز بائع کی ملکیت میں نہیں ہے تو خریدار اور دکاندار وعدہ کرتے ہیں کہ دکاندار اس چیز کو خرید کر اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر گاہک اس سے ادھار خرید لے گا، لیکن اس وعدے کو وفا کرنا لازم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بیع ہوتی ہے، محض وعدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی لین دین کرے تو اس میں ادھار سے بیع پر مرتب ہونے والے منفی اثرات نہیں آتے۔ اسی لیے جمہور فقہاء کرام مرابحہ کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح فریقین پر لازم نہ ہونے والے وعدہ بیع کو بھی جائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر دکاندار گاہک کو سامان دکھائے اور یہ کہے یہ خرید لو، میں تم سے اپنا نفع لوں گا، تو آدمی نے خرید لیا تو یہ خریداری جائز ہے اور نفع کی مقدار بیان کرنے والے شخص کو اختیار ہے، چاہے تو بیع جاری رکھے، چاہے تو نہ کرے، انکار کر دے۔ اسی طرح اگر یہ کہے کہ میرے لیے فلاں صفات کی چیزیں خرید دو، یا کوئی بھی مال اپنی مرضی سے میرے لیے خرید دو اور میں تمہیں اس پر مخصوص نفع دے کر خرید لوں گا، تو یہ سب صورتیں یکساں ہیں۔ پہلے کی بیع بھی جائز ہوگی، دوسری بیع میں بھی اختیار ہوگا۔ یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی دوسری بیع نقد ہے یا ادھار ہے، پہلے کی بیع جائز ہوگی، دوسری بیع میں دونوں کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہیں تو اس کو پورا کر لیں، اور اگر پہلے ہی سے دوسری بیع کا وعدہ آپس میں لازم قرار دیتے ہوئے بیع کریں گے تو دو وجوہات کی وجہ سے یہ فسخ ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیع کی بائع کی ملکیت میں آنے سے پہلے سودا کر لیا۔ دوسری وجہ ہے کہ اس میں سود ہے، اگر میں فلاں چیز اتنے کی خریدتا ہوں تو آپ کو اتنا نفع دوں گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وعدہ یہ بیع فریقین پر لازم تھا تو یہ بیع منع ہوگی، کیونکہ یہ محض وعدہ نہیں بلکہ بیع ہے، یعنی سودا کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف وعدے کو بیع کا حکم نہیں دیا جا سکتا، ہاں اگر فریقین پر ایفاء وعدہ لازم ہے تو پھر ہم اسے بیع کا حکم دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔